بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام کلثوم ہے، میری عمر 22 سال ہے۔ میری امی اور ابو کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنے چچا کے گھر میں رہتی ہوں۔ میرے چاچو کراچی کی ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ میں، میری چچی اور میرا ایک 9 سالہ کزن گھر میں رہتے ہیں۔ چچی جان 3-4 ماہ بعد گھر میں آتے ہیں اور 2-3 دن بعد ہی چلے جاتے ہیں۔ میری چچی بہت زیادہ ظالم تھی۔ انہوں نے مجھے پڑھائی سے ہٹا کر کام پر لگا دیا تھا۔ میں سرف بیچتی تھی۔ میں سٹور سے 70 روپے کے حساب سے 20 پیکٹ خریدتی، 80 روپے میں سیل کر دیتی، 10 روپے میرا منافع ہوتا۔ میں ہر گھر میں جاتی اور ان کو بولتی کہ سرف خرید لو، لیکن اکثر لوگ میری بات ہی نہیں سنتے تھے، بلکہ مجھے ڈانٹ دیتے تھے کہ یہ نقلی سرف ہے۔ حالانکہ میں نے کبھی بھی حرام نہیں کھایا۔ ایک دن حسب معمول میں نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک خوبصورت لڑکا نکلا۔ میں نے اسے سرف کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگا کہ دن میں کتنے پیسے کما لیتی ہو؟ میں نے کہا کہ ایک روٹی تو کما ہی لیتی ہوں۔ لڑکے نے جواب دیا کہ کیوں نہ میں یہ سارے سرف تم سے خرید لوں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ کی مہربانی ہو گئی۔ اس نے کہا کتنے کے ہیں؟ میں نے کہا ابھی 750 کے بچے ہوئے ہیں۔ وہ گھر گیا، میرے لیے ایک گلاس جوس کا لے آیا اور 1000 روپے دے کر کہنے لگا یہ سارے پیکٹ مجھے دے دو۔ پھر اس نے پوچھا تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں نے کہا ساتھ والے محلے میں رہتی ہوں۔ اس نے کہا میں چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ پھر اس نے کہا کہ آپ نے روزانہ میرے پاس آنا ہے، میں آپ سے سرف خریدوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن بھی میں نے ایسا ہی کیا۔ اس نے مجھے جوس کا گلاس پلایا اور 1000 روپے دے کر سارے سرف خرید لیے۔ میں گھر چلی گئی۔ جب میں گھر جلدی گئی تو میری چاچی مجھ سے لڑنے لگی اور کہنے لگی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ کہنے لگی تم نے ہمیں کما کر کیا خاک کھلانا ہے؟ اپنے لیے تو کما لو، ورنہ ہمارے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ ہم تم کو بٹھا کر کھلا نہیں سکتے، کیونکہ میں نے ان پیسوں اور اس رحم دل لڑکے کے بارے میں اس کو نہیں بتایا تھا۔ میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں چلی گئی جہاں صرف ایک چارپائی اور ایک ٹوٹی ہوئی کرسی موجود تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اگلے دن میں صبح صبح کام پر چلی گئی۔ سارا دن میں نے سرف بیچے۔ میں اگر 10 گھر میں جا کر اپنے سرف کی بولی لگاتی تو ان میں سے شاید ایک لے لیتا۔ جب میں گھر آنے لگی تو میری جوتی ٹوٹ گئی۔ میں بہت پریشان ہوئی کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ مجھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ میں نے ایک رکشہ پکڑا اور بازار سے جوتے لینے چلی گئی۔ دکان پر گئی تو وہاں سے میں نے سب سے سستے والا جوتا خریدا اور ابھی پہنا ہی تھا کہ وہی لڑکا مجھے نظر آیا۔ اس نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میری جوتی ٹوٹ گئی تھی، نئی خریدنے آئی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے دکاندار کو پیسے دیے اور چلی گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ تھوڑا سا آگے جا کر میں ایک ریڑھی والے کے پاس رکی اور اس سے کہا کہ مجھے 30 روپے کے چاول دے دے، کیونکہ مجھے بھوک بہت زیادہ سخت لگی ہوئی تھی۔ تو وہ لڑکا میرے پاس آ گیا
اور کہنے لگا کہ پلیز میری بات سنو۔ میں نے کہا بولیے۔ کہنے لگا ہم کسی ہوٹل میں چلتے ہیں، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ کو بھی، وہاں کچھ کھاتے ہیں۔ میں نے انکار کیا تو وہ کہنے لگا اگر آپ کو مجھ پر اعتبار ہے تو چلی آؤ، اگر نہیں تو پھر آپ کی مرضی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگا، مجھے بھی عجیب محسوس ہوا اور میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں اس نے میرا سارا انٹرویو لیا اور مجھ سے اپنا نام پوچھا، گھر وغیرہ سب۔ جب اس نے میری چچی چچا کے بارے میں پوچھا تو میں رونا شروع ہو گئی، کیونکہ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتی تھی کہ کس طرح میری چچی مجھ پر ظلم کر رہی تھی۔ اس نے مجھے دلاسا دیا اور کہا کہ میری بات سنو، ہم بہت غریب تھے، میری بہن بھی مختلف چیزیں گھروں میں فروخت کرتی تھی، اس لیے میں یہ سب کر رہا ہوں۔ میں نے اس لڑکے سے نام پوچھا تو اس نے مجھے اپنا نام جنید بتایا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے بھی کوئی بات نہ کی۔ کھانا کھایا۔ ویٹر نے جب آ کر بل دیا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ ہم 700 کا کھانا کھا چکے تھے۔ جنید ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ بل میں ادا کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا کچھ پیسے ہیں میرے پاس۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر جب ہم جانے لگے تو وہ کہنے لگا کہ میں چھیڑ آتا ہوں، دیر ہو گئی ہے، اندھیرا ہونے والا ہے۔ جنید نے مجھے گھر پر چھوڑ دیا اور کہا کل صرف دینے مجھے لازمی آنا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور گھر چلی گئی۔ اگلے دن جب میں اس کے گھر گئی تو وہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ میں مایوس ہو کر آگے چلی گئی۔ میں نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک لڑکا گھر سے باہر آیا اور کہتا ہے کہ میں نے خریدنا ہے، پیسے لے کر آتا ہوں۔ میں انتظار کرنے لگی کہ اچانک میں نے پیچھے دیکھا تو مجھے جنید نظر آیا۔ اتنے میں 2 لڑکوں نے مجھے اٹھا کر زبردستی گھر میں لے گئے۔ جنید جلدی سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور مجھے بچانے کے لیے وقت پر پہنچ گیا۔ ان 2 لڑکوں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ جنید نے لوگوں کو مجھے اپنا کزن بتایا اور مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ مجھے پانی پلایا، تسلی دی اور کہنے لگا میری بہن کے ساتھ بھی اس طرح کا حادثہ ہوا تھا، لیکن میں اس کو بچا نہیں پایا، اس نے خودکشی کر لی۔ جنید نے مجھے پیار سے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر تم راضی ہو تو میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ میں گھر کے حالات سے بہت زیادہ تنگ تھی اور کسی اچھے مرد کی تلاش میں تھی۔ میں نے فوراً حامی بھر دی، کیونکہ وہ میرے ساتھ غلط نہیں تھا۔ کچھ دنوں بعد ہمارا نکاح ہو گیا اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔